السلام علیکم. تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ ایکچولی سر آج کیونکہ یہ 2 دن سے آپ کو پتہ ہے میں سر چوہان سر کو بہت ریگولرلی سنتا ہوں، اور یہ تقریباً کل بھی ہوا اور پنی پرسوں بھی ہوا، کل بھی ہوا. چوہان سر بہت زیادہ مطلب اداس تو نہیں کہہ سکتے، وہ بولتا ہے کہ اچھا ہوا کہ مجھ سے انسبسکرائب کیا لوگوں نے. وہ تو بولتا ہے سوری، وہ تو بولتا ہے کہ اچھا ہے کہ یہ سب ادھر بدھر ہو جائے، مجھے تو بس یہ 1,000 بھی رہ جائے میرے پاس، بلکہ 500 بھی رہ جائے تو میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اور یہی وہ بات ہے کہ یہ ریئلٹی ہے. چوہان سر کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو تو یہ چیز چاہیے نہیں ہے. لیکن وہ صاحب بولتا ہے کہ بھئی نہ میرا چینل موٹنٹائز ہوا ہے، نہ مجھے پیسے چاہیے، کچھ نہیں چاہیے. حالانکہ ضرورت ہم لوگوں کو ہے. چوہان سر جو بات کر رہا ہے اس بات کو سمجھیں. وہ جو بات کرتا ہے وہ اللہ سے قریب کرتا ہے. آپ اس کی باتیں سنیں گے نا، آپ کو پتہ چلے کہ یار وہ قرآن کی باتیں کر رہا ہے. ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ کچھ، لیکن وہ جب ہمیشہ آپ دیکھیں اس کی باتوں میں، وہ ڈائریکٹ سڈنلی اس کے منہ پہ زبان پہ قرآن کی آیت آ جاتی ہے. وہ چاہتے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی وہ قرآن کے الفاظ ڈائریکٹ بول لیتے ہیں. حالانکہ اس کو ایک مولانا صاحب نے بہت زیادہ تنگ بھی کیا ہے. بہت لوگوں نے اس کو تنگ کیا ہے اس زبر زیر کی وجہ سے. میں نے پچھلی ویلاگ میں بولا تھا، جس کی وجہ سے اس بیچارے نے قرآن کو پڑھنا بھی بند کر دیا تھا. لیکن ابھی بھی اگر آپ سوچیں، کبھی کبھی دیکھیں اس کی ویلاگ کو، تو اس میں سڈنلی وہ بولتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پھر ایک اور آیت بھی بولتا ہے، مزہ آ جاتا ہے. لیکن میں آپ کو یہی بول رہا ہوں کہ اس میں نقصان اس کا تو نہیں ہے. وہ تو اپنی پیک تک پہنچ گیا، وہ اپنے رب تک پہنچ گیا، وہ اپنے اللہ تک پہنچ گیا ہے. ہم کہاں ہیں؟ جو لوگ بلیم کر رہے ہیں، جو لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں چوہان سر کو، قسم سے وہ لوگ کدھر ہیں آج؟ ہم لوگ کدھر ہیں؟ وہیں کی وہیں زیرو، وہیں کی وہیں گندگی. اب آپ دیکھیں، میں اس دن حیران ہو گیا تھا جب اس نے بولے کہ بھائی آپ گالی دے رہے ہیں اس لیے انسبسکرائب کر دوں. دیکھیں میں اپنی پرسنل بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے میں گالی نہیں دیتا، لیکن میرے اندر جو اور گندگیاں ہیں، جو اور چیزیں ہیں میرے اندر، اس کے بارے میں کیا زناکاری ادھر دیکھیں زناکاری ہے، جوا ہے بھائی، لوگوں کا حق مارنا ہے، سود کے پیسے پہ کاروبار چل رہا ہے، پورا بزنس الکوہل پہ. گل میں پورا جو انکم ہے، ٹورزم کا جو انکم ہمارے اس کنٹری میں ہے، سارا دارو اور یہی جھوٹ ماری، سیکس سکینڈلز ہیں، سارے سے آ رہا ہے. تو کس چیز کا میں اپنے آپ کو پاک صاف سمجھوں؟ اللہ صاحب قرآن میں بولتا ہے کہ اپنے آپ کو پاک صاف مت سمجھو. اس کا مطلب ہے جب میں چوہان سر کو بولتا ہوں کہ تو گندا آدمی ہے یا تمہاری گالیاں ہیں، اس کا مطلب کہ میں صاف ہوں اس لیے میں اس کو برا کہہ رہا ہوں. ابے کیا ہے اس کا؟ تو میں بولتا ہوں بنتا ہے گالیاں، قسم خدا کہ ہم جیسے لوگوں کے لیے گالی بنتی ہے. ہم جیسے لوگوں کے لیے چپیڑے منگتے ہیں، چپیڑے لاتے ہیں بو سے، کہ ہم لوگ کو سمجھ آئے اس بات کو کہ یار یہ بات صحیح کہہ رہا ہے، یہ بات بالکل 100% صحیح کہہ رہا ہے. آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رسپیکٹ اتنی ضروری ہے. مجھے آج بھی یاد ہے میرے پروفیسر سر کہتے تھے کہ بیٹا آپ لوگ کبھی بھی کچھ بھی نہیں سیکھ سکتے جب تک آپ اپنے سامنے والے آدمی کو رسپیکٹ نہیں دیں گے. جیسی آپ رسپیکٹ دیں گے وہ اپنا خزانہ کھول دے گا اور سب کچھ تمہیں دے دے گا. ایک برا آدمی بھی جب آپ اس کو رسپیکٹ کرتے ہیں، اس کے پاس اچھی چیز وہ آپ کو دے گا. دیٹس نیچرل. تو ہم رسپیکٹ نہیں کریں گے دیکھ مجھے آج بھی یاد ہے، قسم سے اگر میں یہ کام نہ کرتا، میں اپنے پروفیسر صاحب کی اس بات پہ عمل نہ کرتا، تو آج میں تباہ و برباد ہوتا. مجھے بہت لوگوں نے بولا، بہت لوگوں نے میسج بھی کیا کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو مت سنا کرو. قسم سے کہتے ہیں اس کے پیچھے اس نے یہ تنظیمیں بنائی ہیں، یہ بھی فرقہ واریت بنا رہا تھا. اتنا حد تک اس نے بولا کہ دیکھ اس نے اتنے بڑے بڑے ڈیسیجن کیے، اپنے آپ کو، اپنے بعد اپنے ابا اپنے بیٹے کو کھڑا کر دیا، اپنے خلیل اپنی نظام کو اوپر لے کے جا رہا ہے. تو کتنی باتیں کی. اگر میں آج ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو نہ سنتا تو آج میں اتنا قرآن سے قریب نہیں ہوتا، کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ باڑھ میں جائے جو بات اسرار صاحب کہتے ہیں، جو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی باتیں ہیں، اس باتوں پہ میں نے توجہ دی، اس باتوں کو میں نے سنا، میں نے اس کو رسپیکٹ دی اپنے دل سے، کیونکہ وہ اللہ کی باتیں کرتا تھا. وہ جو باتیں تھی جس کی وجہ سے میں نے سنی، آرام سے سنا، رسپیکٹ کیا، وہ ساری باتیں میرے دل میں اتر گئی اور وہ ڈائریکٹ مجھے لے گئی قرآن کے پاس. قسم خدا کہ ڈائریکٹ قرآن کے پاس لے گئی مجھے، کوئی اتر بتر نہ لیفٹ نہ رائٹ، ڈائریکٹ میں گیا.
کیونکہ میں نے لوگوں کی سنی نہیں بھائی. لوگوں کی سنیں گے اگر ہم غلط جگہ میں سنیں گے, ہم غلط بات سنیں گے. دیکھیں نا اس نے کوئی غلط بات کر بھی دے تو کیا یار, اس نے تقریباً اس کے کتنے 100 ورڈز میں اس نے 50 گالیاں دی, تو 50 صحیح باتیں بھی کی نا, حالانکہ اتنا اس نے نہیں دیا, لیکن کم از کم اس نے 50 گالی دی تو 50 کتنی زبردست باتیں کی اس نے, کتنی مزیدار. تھوڑا سا میں سوری میرا ساؤنڈ تھوڑا سا ہیوی ہے کیونکہ میں ابھی اٹھا ہوں تو اس لیے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اٹھا ہوں, تو اس لیے تھوڑا سا میرا ساؤنڈ ہیوی آ رہا ہے. کل بھی ہم لوگ بہت بزی تھے تو صحیح ہے. تو یہ دیکھیں نا سر, صرف مین بات میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ بھی ہو, آج بھی دیکھیں نا ہم سے کتنا بڑا اثاثہ ڈاکٹر اسرار احمد, ایک بہت بڑی نعمت تھی, ہم نے اس کی زندگی جیتے جی اس کی رسپیکٹ نہیں کی. قسم سے یہ ریئلٹی ہے, جیتے جی ہم نے اس کی رسپیکٹ نہیں کی, جب مر گیا پھر شروع ہو گئے. یار لوگوں کو جو زندہ ہے ان کی رسپیکٹ کرو. ابھی چوہان سر ہمارے سامنے, اللہ اس کو صحت دے, کیونکہ اس کی باتیں صحیح ہیں میری جان. وہ اس کا بیک گراؤنڈ جو بھی ہے, اس کا کام جو بھی ہے, لڑکیوں کو چوتتا ہے یار اس طرح. لیکن سمجھا کر اس بات کو, پلیز اس بات کو سمجھا کریں. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں نے اصلی اللہ کو پہچانا جب میں گندگی میں آیا. یہ جو جگہ ہے, میں جب ادھر آیا جہاں سارے لوگ یہی کام کرتے تھے, جو شراب پیتے تھے, زنا کرتے تھے, کلبوں میں جاتے, میں خود کلبوں میں جاتا, ان لوگوں سے جب میں ملنا تو دنیا کی ریئلٹی میں نے سمجھا. کیونکہ یہ لوگ کبھی بھی اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کہیں گے. یہ لوگ بولیں ہاں یار ہم لوگ گندہ کام کر رہے ہیں, ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں, ہم سیکس کر رہے ہیں, ہم شراب پی رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں, ہم جوا کر رہے ہیں, صاف بولیں گے. ہماری طرح توڑی کے اندر شیطان بیٹھا ہوا ہے, مزے کر رہا ہے, اللہ کو ہم نے باہر رکھا ہوا ہے. اور چوہان سر کی بات قسم خدا کی 100% صحیح ہے, اللہ ہمارے اندر ہے. اللہ بار بار کیوں بتاتا ہے کہ میں تمہارے شارخ سے بھی زیادہ قریب ہوں, تمہارے شارخ سے بھی زیادہ قریب. اس کا مطلب کیا ہے؟ تو پتہ شارخ کدھر ہوتا ہے؟ آلریڈی اندر ہی ہے ہماری جسم کے اندر, اس سے بھی زیادہ قریب ہوں. اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہمارے آلریڈی اندر ہے. یہ کتنی زبردست بات ہے, کتنے بڑے نالج اس نے ایڈ کیا ہمارے لائف میں, کتنی بڑی زبردست. انسان ابھی ڈرے کہ نہیں اللہ مجھے دیکھ نہیں رہا, اللہ آلریڈی دیکھ رہا ہے, اللہ آلریڈی ہمیں دیکھ رہا ہے. تو اس بات کو ذرا سمجھے, اس آدمی کی رسپیکٹ کریں, اس آدمی کو کوشش کریں کہ اس کو دھیان دیں, اس کی طرف متوجہ ہیں. قسم سے میں آج خود میرے ایک ہی کمنٹس کی وجہ سے, چوہان سر نے میرے کمنٹس بلاک کر دیے. اللہ نہ کرے سے میں مثال دیتا ہوں, اگر چوہان سر نے مجھے کک آؤٹ کرتا, یہ اس کے پاس یہ چیز ہوتی, پاور ہوتا کہ جو اپنے سبسکرائبرس کو وہ کر دیتا, اس کو پرواہ نہیں ہے. وہ صحیح بات ہے, وہ بولتے خالی والی اٹ ڈزنٹ میٹر تم لوگ یا نہیں لوگ, تم سنو گے نہیں سنو گے, باڑ میں جاؤ. ہاں تو وہ اپنا راستہ نہ, اور یہی وہ بات ہے. میں بولا ان لوگوں کو فیم نہیں چاہیے ہوتا ہے, ایسے لوگوں کو فیم نہیں چاہیے. وہ اپنے ایک راستے میں نکلے ہوتے ہیں, وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں, لیکن اس کو کبھی کبھی ویلاگ بھی لیٹ ہو جاتا ہے, نو پرابلم. یہ تو ہم لوگوں کی ریکویسٹ کرنے کی وجہ سے اس نے ویلاگ ریگولر کر دیے, اس نے اپنے ویلاگس کو ٹائم پہ کر دیا, حالانکہ وہ اس کا بھی پرواہ نہیں کرتا ہے. اس نے بولا جو بھی ہے میرا اپنا اسٹائل ہے, اپنا لائف اسٹائل ہے, میں نے اپنی چیز کو دیکھنا ہے. تو ایسے لوگوں کو اب بہت زیادہ ہمارے لائف میں, اسی طرح میں آج پھر بولتا ہوں کہ جس طرح آج بھی دیکھ کرٹیسائز انجینئر صاحب ہو گئے. آج میں آپ کو بتاتا ہوں, انجینئر صاحب کی جو پچھلی ویڈیوز آپ دیکھیں گے, جو میں بہت پرانا اس کا لسنر تھا, کیا باتیں اس نے مال اور اولاد اور آخرت کے بارے میں ویلاگز بنائے ہیں. آپ وہ ویڈیوز دیکھیں, میں اس کا ٹائٹل بول رہا ہوں, لیکن کیا مائنڈ بلوئنگ ایکسپلینیشن ہے اس میں, کیا باتیں کی اس نے کہ بھائی دنیا, وہ قسم خدا کی زبردست, دنیا کیا چیز ہے بھائی, یہ فانی ہے, یہ تباہ ہے. کیسے مال اولاد اپنے انسان کو گمراہ کرتا ہے, کیسے یہ مٹیریلزم ہم لوگ کو گمراہ کرتا ہے, کیسے, کیا زبردست ایکسپلینیشن. اس طرح ساحل ادیم سر کی آپ باتیں سنیں, آپ بالکل کہتے ہیں اسٹن رہ جائیں کہ بھائی کتنی زبردست نالج لے کے آیا. تو یہ سب نالج جب ہم اکٹھے کریں گے تو اللہ ہمیں توفیق دے گا. اللہ جب قرآن میں فرماتے ہیں رب زدنی علما, یہ چیزیں کیوں ہیں؟
ہمیں کیوں بتایا گیا کہ بھئی یہ پڑھا کرو رب زدنی علما، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. قرآن میں بھی بتایا گیا کہ جاؤ باہر جاؤ، آسمان میں دیکھو، زمینوں میں دیکھو، پودوں میں دیکھو، علم حاصل کرو، علم، انفارمیشن، بی اے گڈ لسنر. ابھی بہت ٹائم ہے میری جان، بہت ٹائم ہے ہمارے پاس، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اور کوشش کریں کہ علم ہمارے اندر آ جائے. ان لوگوں کو رسپیکٹ کریں، وہ اپنا کام کریں. اس کو میں بولنا وہ ٹوکنے موکنے کا ٹائم ابھی نہیں آیا ہے ہمارا. ٹوکنے کا ٹائم ٹھیک ہے، میں بولا آپ اختلاف کریں لیکن ود ویری رسپیکٹ کہ کل آپ کو اتنا برا نہ فیل ہو کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا کر دیا ہم نے. بالکل سنی، ہاں مطلب آپ کو برا لگ رہا ہے، سیم لائک فار ایگزامپل میرے پاس کچھ ایسے لوگ ہیں جس کو بالکل میں اختلاف کرتا ہوں، میں اس کے ویلاگس تک سنتا نہیں ہوں. قسم اللہ کی خود بخود آٹومیٹکلی یوٹیوب نے الگورتھم چینج کر دیا، وہ لوگ ابھی مجھے نظر ہی نہیں آتے، دور دور تک نظر نہیں آتے. میں اس کو ویلو کو کلک بھی نہیں کرتا تھا، وہ دور دور تک نظر نہیں آ رہے. سمپل. لیکن یہ جو چیزیں اللہ خود آپ کے لیے راستہ کھولے گا، خود بخود اللہ ہمارے لیے راستہ کھولے گا جب ہم یہ چیز کریں گے. تو صرف یہی ریکویسٹ ہے جس کی وجہ سے میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس بھی یہی رہا کہ بھئی جتنا آپ رسپیکٹ کریں گے، مجھے آج وہ ٹیچر کی بات ہے، رسپیکٹ. آپ کسی عام کہتے ہیں نا اس جو راستہ جو صاف کرتے ہیں، جو پتے ہٹاتا ہے، جسے ہم جمعدار کچھ لوگ کہتے ہیں، اس کی بھی آپ جو رسپیکٹ کریں گے نا، وہ حیران ہو جاتا ہے کہ یار یہ کون ہے. اور اس سے آپ کو سکون ملے گا، قسم خدا کہ اس کو آپ کو بہت سکون ملے گا، بہت ہی سکون ملے گا. اس سے وہ چیز آپ کو اس انفارمیشن کبھی کبھی ان کے پاس ایسے، کیونکہ وہ ریئل لائف میں ہوتے ہیں. وہ پورا دن لوگوں کو دیکھتا ہے، اس کی باتیں سنتا ہے، ان کے پاس بہت انفارمیشن ہوتی ہے. جیسے اگزامپل دے رہا ہوں کہ وہ آپ کو خزانہ دے دے گا، وہ آپ کی خیال رکھے گا، وہ آپ کو سلام کرے گا. پھر اس نے بولا میں نے پوری زندگی، قسم آج بھی مجھے یاد ہے، ہمارے ایک پروفیسر آتے تھے، اس نے بولا وہ ایک جمعدار ہوتا تھا، یہ کرسچنز ہوتے تھے ایکچولی ہمارے ایریا میں، تو وہ جو پردے صاف کرتے تھے، تو میں اکثر اس کو اسمائل کرتا تھا، بات بولتا تھا. ایک دن میں اس کے سامنے سے گزارا تھا، میں نے بولا سوری، وہ بولا نہیں کوئی مسئلہ نہیں سر، آپ مشکل نہیں. تو کہتے ہیں جب میں پھر ریگولرلی وہاں سے گزرتا تو وہ مجھے سلام کرتا تھا، وہ تھا کرسچن، وہ مجھے سلام کرتا، السلام علیکم سر. تو پھر میں آہستہ آہستہ گپ شپ لگانے سے اس نے بولا قسم سے، کہتے ہیں میں تقریباً 25 سال ہو گئے میرے یہ کام کرتے ہوئے، آج تک میں نے کسی کو سلام نہیں کیا، لیکن میں آپ کو سلام کرتا ہوں ہمیشہ، کیونکہ آپ کی ایک الگ ہی وائب ہے، ایک الگ ہی رسپیکٹ ہے. کیوں؟ یہی وہ وجہ ہے کہ اس سے یار کچھ نہیں ہوتا ہے. آپ سمجھے اس کا 25 سال پاکستان مسلم کنٹری میں اس نے کسی کو سلام نہیں کیا. یہ کس کی غلطی ہے؟ میری غلطی ہے، اس کی غلطی نہیں ہے. تو یار یہ چیز بہت ضروری ہے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم سمجھیں اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں، رسپیکٹ کریں. تو بہت زبردست ہے، بہت مزہ آیا. تو میں اسی وجہ سے یہ بنایا بھی کہ یار چوہان سر جو بھی ہے صحیح بولتے ہیں، وہ بولتے ہیں نا کاسمک ڈانس. بہت نالج ہے یار، بہت نالج. اللہ اس کو اور بھی نالج دے، اور ہمیں بھی اللہ توفیق دے کہ ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق دے. ہر جگہ سے، ہر کونے سے، وہ چائنا تک تو کیا بھی کسی یورپ کنٹری میں بھی جائیں تو ہمیں اللہ توفیق دے کہ ہمیں علم حاصل ہو، ہمارا دماغ وزڈم ہمارا کھل جائے. تو تھینک یو سو مچ، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم.